اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تقاضا۔ اس عنوان پر مزید پروگرام ہوں گے۔ یہ آج پہلا پروگرام ہے، پہلا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بچپن، لڑکپن، جوانی اور پوری حیات مبارکہ مجسم معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر کام بے عیب اور بارور، پاکیزہ اور معطر رہا، الحمدللہ۔ مخالفین ہزار کوششوں کے بعد کوئی ایسی بات نہ ڈھونڈ سکے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت شان ذی احترام کے منافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت شان کے حوالے سے کئی گوشے اب تک مخفی ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ مثلاً آپ کے اسماء گرامی میں تحسین ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، جو قرآن پاک کے معروف حروف مقطعات میں شامل ہیں، جن کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی اللہ صاحب جو عطا کیے گئے ہیں، جو آپ کے اسماء گرامی بہت صفاتی نام ہے، ان میں یہ نام شامل ہے۔ ان کا مفہوم کیا ہے، یہ انسانی سمجھ سے بالا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات فضائل کے بارے میں مقول ذاتی کلام یہ کہنا بہتر و حسب حال واقع ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد بزرگ قصہ بزرگ تو یہ قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اور دوسرا نعت اقلام کتا ہے بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلب الہ والہ۔ یہ 8 اشعار ہیں یا 4 بند ہیں یا 4 مصرے، 8 مصرے ہیں، 4 مصرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر گرامی کے بارے میں بہت بلیغ اور کسی انداز میں بات کر دی گئی ہے۔ بہت آپ کی صفات برکات، آپ کی تربیت کو واضح کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس جو کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، کوشش ہوتی رہے گی، کوشش ہو رہی ہے۔ برادر من، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ اسی کی تعلیمات سے ہمیں جینے کی راہ سجائی دیتی ہے، لیکن اصل محبت کے تقاضوں کو پورے کیے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا درست نہ ہوگا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہیں روز و شب ہر زمان و مقام پر اپنی امت کی فکر نہیں۔ اب یہ امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعمال سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مان بڑھائیں اور ان کے تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمیں یہ فکر بھی دامنگی رہنی چاہیے بطور امت محمدیہ اسلام سے وابستگی کے بنیادی تقاضے ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں انہی امور کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی طور پر مسلمان ہونا اگرچہ قابل فخر بات ہے، لیکن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تعلیمات کی روشنی میں اس پر فخر سے زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے رہبر الرحمٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں پر ہر آن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فخر سے زیادہ شکر ادا کیا آپ نے، تو ہمیشہ شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں، دن ہو رات ہو روز و شب ہو۔ اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی
اور مسلمان ہونے کے حوالے سے آپ کے تعلیمات کی پیروی میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح امتی ہونے کی ترجمانی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تسلیم و طاعت مسلمان کی شان ہے جو اسلام اور اللہ کو مطلوب و مقصود ہے۔ پروگرام کا پہلا حصہ ختم کرتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی پیروی نصیب فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔